وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت اس اتار چڑھاؤ کو امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی سے جوڑ رہی ہے، اور اس کا یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اس کا فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا کہ عالمی مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر کمی بھی ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ تو اس کا فائدہ بھی عوام کو روزانہ کی بنیاد پہ دیا جائے۔ تو رضا کھل صاحب آپ بتائیں کہ کسی اور ملک میں بھی یہ روزانہ کی بنیاد پہ قیمتوں کا تعین ہو رہا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک نہیں، کم از کم 6 ملک ایسے ہیں کہ جن کے وہاں روزانہ کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ ملک تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر ان کی ریاستوں میں پیٹرولیم کی پرائسز طے ہوتی ہیں، اور ان پرائسز کے حساب سے چلتا ہے یہ سلسلہ۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا میں کہ روزانہ پرائیویٹ ریٹیلرز پرائسز سیٹ کرتے ہیں کہ آج تیل کی قیمت کیا ہوگی مارکیٹ میں۔ اس طرح سنگاپور میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آسٹریا میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تیل کی قیمت۔ تو یقیناً وہاں پہ کوئی میکانزم بھی تو ہوگا نا؟ ڈیفینیٹلی میکانزم، یہ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تیل کی قیمت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے، تو اس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی بڑھتی اور کم ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل ان ملکوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو یقیناً پھر سپلائی چین پوری ہر چیز کی متاثر ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے۔ لیکن وہ چونکہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس لیے اتنا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر آج فی بیرل تیل کی قیمت دنیا میں 99 اور 90 ڈالر کے درمیان ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ $100 تک یہ چلی جائے گی۔ تو $100 پر یکدم جب آپ کریں گے تو اس وقت زیادہ ایک جمپ لگے گا، لیکن روزانہ کی بنیاد پر 99 ہوئی ہے تو 99 کے حساب سے آپ نے پرائسز سیٹ کر دیں، 90 ہوگی تو پھر 90 کے حساب سے کر دیں گے، اور یہی واپس ہٹ آئے گی تو پھر آہستہ آہستہ آپ واپس چلے جائیں گے۔ رضا صاحب، آج وفاقی وزراء جو ہیں انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ $100 سے $140 فی بیرل پہنچ چکی ہے۔ تو بے پناہ اضافہ، کیا پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی اس بے پناہ اضافے کے لیے تیار رہے؟ پھر ہم یہ سمجھیں کہ جو انہوں نے کہا؟ ڈیفینیٹلی عوام کو بے پناہ اضافے کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے، اور یہ کرائسس ایران اور امریکہ کی جنگ سے پیدا ہوا ہے۔ پہلے اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر پابندی لگی، ایک طرح کی بندش چل رہی ہے کہ ناکہ بندی ایران نے بھی کی ہوئی ہے، ناکہ بندی امریکہ نے بھی کی ہوئی ہے۔ تو جو وہاں سے 6 ممالک اپنا تیل فروخت کرتے تھے اور جہاز، دنیا کے تجارتی جہاز وہاں پہ تیل خریدنے آتے تھے، وہ نہیں آ پا رہے، تو ایک تو رکاوٹ یہ ہوگی، اور یہ دنیا کی تیل کی سپلائی کا 5واں حصہ ہے۔ اچھا، یعنی 1/5 آف دا ورلڈ جو سپلائی ہو رہی یہاں سے ہو رہی۔ اس طرح اس کے ساتھ ہی ایک اور آبنائے ہے جسے آبنائے باب المندب کہتے ہیں، جہاں پہ دوسرے حوثی باغیوں کو ایران نے کہا ہے کہ وہ وہاں پہ ناکہ بندی شروع کر دے، تو اس سے مزید تلخیاں اور مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ پاکستانی عوام تیار رہے مزید اضافے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں؟ ہاں، لیکن دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں۔ جس طرح پاکستان کے آج ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چائنا کے فارن منسٹر کے ساتھ مل کر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور ایک طرح سے ریکویسٹ کی ہے امریکہ اور ایران سے کہ وہ نیگوسیشنز کی طرف آئیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلے حل ہو جائیں یا کسی حد تک ایک رکاوٹ بھی آ جائے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف دنیا کے جو مختلف مبصرین ہیں، خاص طور دفاعی مبصرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ جنگ ایک میراتھن کی طرح ہو جائے گی، کہ یہ اگلے چند سالوں تک بھی جا سکتی ہے، کیونکہ انا کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے ممالک کے۔ روزانہ کی بنیاد پہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، اگر کم ہوتا ہے تو عوام کو یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو صرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھے گی، اشیاء ضروریہ کی تمام جو ضروریات کی چیزیں ہیں انسانی زندگی کی، ان کی قیمتیں بڑھیں گی، اور ان قیمتوں کے بڑھنے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور حکومت کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اس مہنگائی کے طوفان کو، جو کہ نتھی ہے پیٹرولیم اور ڈیزل مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ، کس طرح روک پائے گی۔ اس کا کوئی میکانزم، اس کی کوئی پالیسی، یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔